السلام علیکم ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ میرے پیارے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج ہفتہ واری درس کا یہ پہلا پروگرام ہے جس میں میں آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا معنی بتانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ درسی سلسلہ جو ہے شروع کیا ہے، تو اس سلسلے میں ہم لوگ جو ہے اسلام کے تعلق سے باتیں جانیں گے، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسلام کے تعلق سے وہ باتیں بھی بتاؤں گا جو آپ لوگ خود پوچھیں گے، یا میں خود اپنی طرف سے جو ہے اسلام کے بارے میں بہت ساری باتیں لے کر کے آؤں گا۔ اگر آپ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈیو پر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص موضوع پر ہم جو ہے بات کریں تو آپ اس موضوع کو بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ فی الحال آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ میرے بھائیوں، آپ اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہی حکم دیا کہ وہ لوگ اور انبیاء کرام کو جب بھیجا تو انبیاء کرام نے کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے اٹھاتا ہے، ایک کو چن لیتا ہے انہی میں سے۔ وہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کو، اس کی جو ہے اوامر کو، اس کے آدیش کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر نبی کو بھیجا اور ان کو کیا حکم دیا کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں ان اعبدوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آیت ہے یہ وہی معنی ہے، اسی معنی میں ہے کہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کا انکار کیا جائے، یعنی اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یعنی طاغوت سے بچنا۔ پہلے ہے طاغوت سے بچنا، لا الہ، اس کے بعد الا اللہ، اس کے بعد کیا ہے لا الہ الا اللہ،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ میرے بھائیو، آپ یہ جان لیں کہ طاغوت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے، لیکن فی الحال ہم بتا دیں کہ طاغوت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں جو بھی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کی جائے تو وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو بھیجا، ان کا سب سے پہلا جو مقصد تھا وہ مقصد یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر یہ آپ پائیں کیا کس دعوت سے؟ لا الہ الا اللہ سے شروع کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ جو آدمی لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں بیان کی ہیں، جس میں سے ایک آیت ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ۔ ہے میرے بھائیوں، آپ فرق دیکھیں، ہمارا معبود تو وہ ہے، ہمیں عبادت تو اس کی کرنی چاہیے۔ مجھے تو اس کا علم نہیں کہ کتنا بڑا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ کئی کروڑ گنا بڑا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، جب بارش ہوتی ہے یا پھر بادل لگتا ہے تو اس کا کتنا بھی بڑا ہونا فائدہ نہیں دیتا، اور دھوپ رک جاتی ہے تو کتنا بھی بڑا اس سے کیا فائدہ، وہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ بات قرآن مجید کے اندر بتائی کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے انبیاء کرام کو بھیجا اس لیے کہ وہ جو ہے اس بات کی دعوت دیں، اس بات کی طرف لوگوں کو بلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب کے سب باطل ہے۔ دوسری آیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَدْعُ لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون۔ میرے بھائیو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، لا برہان لہ بہ، کہ جس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آپ برہان جانتے ہیں؟ برہان کس چیز کو کہتے ہیں؟ برہان کہتے ہیں یعنی حق اور باطل میں بالکل واضح فرق کر دے، کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں دیتا ہے۔ لاگ لپیٹ کر کے لوگ دلیل دیتے ہیں، لیکن اس دلیل کا کیا فائدہ کہ انسان سمجھ نہیں پاتا، کچھ دیر سوچتا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے، وہ برہان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود کی عبادت کرتے ہیں، لا برہان لہ بہ، جس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ میرے پیارے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج ہفتہ واری درس کا یہ پہلا پروگرام ہے جس میں میں آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا معنی بتانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ درسی سلسلہ جو ہے شروع کیا ہے، تو اس سلسلے میں ہم لوگ جو ہے اسلام کے تعلق سے باتیں جانیں گے، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسلام کے تعلق سے وہ باتیں بھی بتاؤں گا جو آپ لوگ خود پوچھیں گے، یا میں خود اپنی طرف سے جو ہے اسلام کے بارے میں بہت ساری باتیں لے کر کے آؤں گا۔ اگر آپ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈیو پر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص موضوع پر ہم جو ہے بات کریں تو آپ اس موضوع کو بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ فی الحال آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ میرے بھائیوں، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کا جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، وہ 5 چیزوں پر ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بتایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا ہے۔ تو اس بنیاد پر آج ہم سب سے پہلا پروگرام لا الہ الا اللہ کے معنی پر رکھتے ہیں۔
میرے بھائیوں، آپ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا ہے، جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے، ان تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہی حکم دیا کہ وہ لوگ ایک اللہ کے طرف لوگوں کو بلائیں۔ جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، یہ آیت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر جو ہے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جو ہے رسولوں کو بھیجا، انبیاء کرام کو لوگوں کے درمیان میں بھیجا، اور انبیاء کرام کو جب بھیجا تو انبیاء کرام نے کیا کیا، اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے آگے بیان کیا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ میرے بھائیوں، اس میں بہت ساری باتیں جاننے کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے مبعوث کیا انبیاء کرام کو فی کل امہ، ہر امت میں، ہر سمدائے میں، ہر گروہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیجا۔ اور مبعوث کا معنی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہی میں سے اٹھاتا ہے، ایک کو چن لیتا ہے انہی میں سے، وہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے فرمودات کو، اس کے جو ہے اوامر کو، اس کے آدیش کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کے اندر نبی کو بھیجا اور ان کو کیا حکم دیا کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں ان اعبدوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آیت ہے یہ وہی معنی ہے، اسی معنی میں ہے کہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچیں۔ تو اس میں کیا ہے، جو کلمہ جس پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دو حصے میں ہے۔ پہلا جو حصہ ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کا انکار کیا جائے، یعنی اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یعنی طاغوت سے بچنا، پہلے ہے طاغوت سے بچنا لا الہ، اس کے بعد الا اللہ، اس کے بعد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ میرے بھائیوں، آپ یہ جان لیں کہ طاغوت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے، لیکن فی الحال ہم بتا دیں کہ طاغوت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں جو بھی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کی جائے تو وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو بھیجا، ان کا سب سے پہلا جو مقصد تھا وہ مقصد یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، آپ ان کی سیرت پڑھیں، ان کے بارے میں جو ہے قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، احادیث رسول میں بھی ان کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ تو آپ جتنے بھی انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں گے، ان تمام انبیاء کرام نے لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا ہے۔ قرآن میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے وہاں پر یہ آپ پائیں گے کہ تمام انبیاء نے جو ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے۔ سب سے پہلا جو ہے یہی حکم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ توحید کی طرف بلایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ جب آپ حکم دیں لوگوں کو جو ہے ڈرائیں، اللہ قریب آنے والے قیامت سے، آنے والے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا کس دعوت سے؟ لا الہ الا اللہ سے شروع کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کو صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے بلایا تو اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ لوگوں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی تھی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو آیت بیان کیا ہے، سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ پڑھیے، علم حاصل کیجئے، کس کے بارے میں؟ اس رب کے بارے میں جس نے آپ کو بنایا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے،
उस रब के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। तो मेरे भाइयों, इंसान की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो जो है ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में जाने। तो हम पहले इस कलमे का तर्जुमा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के। अल्लाह तबारक व ताला के अलावा कोई भी माबूद बरहक नहीं है। माबूद तो बहुत हैं दुनिया में, आप देखेंगे बहुत सारे माबूदों की इबादत होती है, लोग बहुत सारे माबूदों की इबादत करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी दलील मौजूद नहीं है। उन्होंने खुद अपने से बना लिया है, या फिर जो है उन्होंने अपने बाप दादा को उस पर पाया है। इस वजह से जो है वो उन माबूदों की इबादत करते हैं। लेकिन असल जो माबूद है, असल जिसकी इबादत करनी है, जिसकी पूजा असल करनी है, वो जो है अल्लाह तबारक व ताला है। और मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो में बताया है कि अल्लाह कौन है। इसके बारे में अगर आपको देखना हो तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं कि अल्लाह कौन है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये लफ्ज़ फिर भी मैं आपको बता देता हूँ तज़कीर के तौर पे कि लफ्ज़ अल्लाह जो है ये एक स्पेशल लफ्ज़ है जिसको इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है और जो हमारा मालिक है, खालिक है, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, शब्द इस्तेमाल होता है अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है सबसे पहले जो जिस चीज़ का हुक्म दिया है उसके बारे में बताया कि फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म तमाम अंबिया ने दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी की तरफ लोगों को बुलाया है। जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानता, यानी अल्लाह तबारक व ताला को एक नहीं मानता और उसके अलावा अल्लाह तबारक व ताला के सिवा जितने भी माबूदों की इबादत हो रही है उनका इनकार नहीं करता, तो मेरे भाइयों आप जान लें कि वह कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है, उसकी कामयाबी कभी भी नहीं हो सकती है, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जाएगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने कहा है कि वही आदमी कामयाब होगा, जन्नत की ज़मानत उसी के लिए है जो इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह तबारक व ताला ही इबादत के लायक है। मेरे भाइयों, इस माना में कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी आयतें हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के शाहिद में, इसकी दलील में अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी आयतें बयान की हैं, जिसमें से एक आयत है ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़ व अन्न मा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिल। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, बेशक अल्लाह तबारक व ताला ही सच्चा माबूद है, और व अन्न मा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिल, अल्लाह तबारक व ताला के अलावा जितने भी माबूदों की इबादत हो रही है वो बातिल हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। और उनकी हकीकत क्यों नहीं है? इसलिए कि आप देखेंगे जितने भी माबूद हैं उनको लोगों ने बनाया है। हम कहते हैं कि आप उस माबूद की इबादत करें जिसने हमको बनाया है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उस माबूद की इबादत करते हैं जिनको लोगों ने खुद बनाया है। मेरे भाइयों, आप फ़र्क देखें, हमारा माबूद तो वो है, हमें इबादत तो उसकी करनी चाहिए, पूजा तो उसकी करनी चाहिए जिसने हमें बनाया है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो गया है, लोग इबादत उसकी करते हैं जिसको उन्होंने खुद बनाया है, जो खुद मोहताज है दूसरों का। लेकिन हम कहते हैं कि आप आइए उस चीज़ की तरफ, उस कामयाबी की तरफ कि जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया कि उसको मानना है, जिसके बारे में अंबिया कराम ने तबलीग किया, जिस बात को अंबिया कराम ने पहुंचाया, उस चीज़ को हमें मानना है। लेकिन लोग उस चीज़ को नहीं मानते और अपनी तरफ से बना लेते हैं। तो इस आयत में कहा गया ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़ व अन्न मा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिल। हमने आपको बताया ला इलाहा इल्लल्लाह का माना भी क्या है, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के। और इस आयत में भी वही है कि ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, असल जो माबूद है, जो इबादत के लायक है वो अल्लाह है। वो अन्न मा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिल, उसके अलावा जितने की पूजा हो रही है, जितने भी माबूदों की इबादत हो रही है, वो सब के सब बातिल है। मैं आपसे पूछता हूँ कि यह सूरज भले कितना ही बड़ा हो, भले ही कितना ही ज़्यादा रोशनी देता हो, क्या वो माबूद हो सकता है? बिल्कुल नहीं, वो डूब जाता है। वो कैसे माबूद हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सितारे बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन क्या वो माबूद हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, इसलिए कि वो भी डूब जाते हैं। ये चांद, ये माबूद नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने जो है चांद को बनाया है हमारे फ़ायदे के लिए। इसी तरह से आप जितनी भी चीज़ों को देखें, जितनी भी चीज़ों की इबादत होती है, चाहे दरख्त हो, चाहे आग हो, चाहे पानी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे लकड़ियाँ हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, जितनी की इबादत होती है वो सब के सब मोहताज हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला जो है मोहताज नहीं है।
اس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو دوسرے ویڈیو میں بھی بتایا ہے، جس میں سورہ اخلاص کا ہم نے ترجمہ کیا تھا، اس کی تفسیر بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جس کی پوجا ہو رہی ہیں، ان کو ضرورت ہے، ان کو ضرورت ہے، کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے نا، اور ان کو کوئی نہ کوئی مات دے دیتا ہے، کسی نہ کسی چیز، کوئی نہ کوئی ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کی میں مثال دوں آپ کو، سورج نکلتا ہے، بہت بڑا ہے سورج، بہت بڑا، مجھے تو اس کا علم نہیں کہ کتنا بڑا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ کئی کروڑ گنا بڑا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے یا پھر بادل لگتا ہے تو اس کا کتنا بھی بڑا ہونا فائدہ نہیں دیتا، اور دھوپ رک جاتی ہے تو کتنا بھی بڑا، اس سے کیا فائدہ، وہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہ بات قرآن مجید کے اندر بتائی کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے انبیاء کرام کو بھیجا اس لیے کہ وہ جو ہے اس بات کی دعوت دیں، اس بات کی طرف لوگوں کو بلائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی معبود ہے، اس کے علاوہ جتنے وہ سب کے سب باطل ہے۔ دوسری آیت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ میرے بھائیو، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ یا اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، لا برہان لہ بھی، کہ جس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آپ برہان جانتے ہیں؟ برہان کس چیز کو کہتے ہیں؟ برہان کہتے ہیں یعنی حق اور باطل میں بالکل واضح فرق کر دے، کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ دلیلیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں، دلیل ہر کوئی دیتا ہے، لاگ لپیٹ کر کے لوگ دلیل دیتے ہیں، لیکن اس دلیل کا کیا فائدہ کہ انسان سمجھ نہیں پاتا، کچھ دیر سوچتا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ لیکن برہان ایسی چیز ہے کہ وہ ہر چیز کو بالکل واضح کر دیتا ہے، کہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے، وہ برہان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود کی عبادت کرتے ہیں، لا برہان لہ بھی، جس کے اوپر کوئی برہان نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب یعنی ان لوگوں کا حساب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ فَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور جان لیجئے کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود ہے، اس کا انکار کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیو، اگر انسان کامیابی چاہتا ہے کہ وہ شخص انسان جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، تو وہ ایک اللہ کو مانے اور جتنے بھی اس کے علاوہ ہیں ان سب کی جو ہے ان سب کا انکار کرے۔ اور آپ جان لیں، کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ہم جو ہے اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دوسرے کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ہم دوسرے کو بھی مانتے ہیں، تو یہ نہیں چلے گا۔ اصل اس کا معنی اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں ان سب کا انکار کرنا ہے، ان سب کو جھٹلانا ہے۔ صرف آپ ایک اللہ کو مانیں یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ہے دوسرے جو باطل معبودان ہیں ان کا انکار بھی کرنا ہے۔ میرے بھائیو، آپ یہ سوچیں کہ ہم جو ہے 10 جگہوں پر جاتے ہیں، 10 چیزیں مانگتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں ایک جگہ پر مل جائے تو کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ اگر ہم جو ہے اولاد مانگنے کے لیے دوسری جگہ جائیں، شفا مانگنے کے لیے بیماری سے جو ہے شفا مانگنے کے لیے دوسری جگہ پر جائیں، اسی طرح سے جو ہے تنگی کو دور کرنے کے لیے کسی اور سے مانگنے جائیں، ہم اپنی زندگی میں جو ہے برکت کے لیے کہیں اور جائیں، اپنے تعلیم میں جو ہے کامیابی کے لیے کہیں اور جائیں، یہ تمام چیزیں دوسری جگہ جا کر کے ہم مانگیں، اس سے تو بہتر ہے کہ ایک ہی جگہ تمام چیزیں مل جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مانو کامیاب ہو جاؤ، تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اجعل آلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے جو ہے ایک ہی معبود بنا دیا؟ ہمارے تو اتنے معبود ہیں، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، جس کا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر بیان کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ان کو تعجب ہوا کہ اتنے زیادہ معبود تھے، ان تمام کو جو ہے ملا کر ایک بنا دیا، یہ تو تعجب کی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معبود سے مانگے؟ تو میرے بھائیو، میں نے اس کی مثال بھی آپ لوگوں کو پہلے بھی دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے صفات ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے صفات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے, بنانے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے, ہر چیز سے نجات دینے والا, ہر چیز سے نوازنے والا, ہر چیز کو نوازنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اگر ایک ہی جگہ پر ہر چیز ملتی ہے تو ہم 50 جگہ پر 50 در پر جا کر کے اپنے ماتھے کو کیوں رگڑیں؟ یہ بہتر ہے. میرے بھائیو, آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بھی پہلے سسٹم کیا تھا, دکانیں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی, اور لوگ جا کر کے اگر کپڑا خریدنا ہو تو دوسری جگہ, سامان کھانے پینے کی چیز دوسری جگہ, الیکٹرانک سامان دوسری جگہ, اس طرح سے لوگ خریدتے تھے. لیکن آدھنک دور میں جب دنیا نے ترقی کی تو شاپنگ مال کھل کر کے آئے. شاپنگ مال, اس میں کیا ہے, آپ ایک ہی چھت کے نیچے ہر چیز پائیں گے, کھانے پینے سے لے کر کے کپڑے تک. اسی طرح سے جو ہے الیکٹرانک سامان وغیرہ, بچوں کے کھیلنے کی چیزیں, سب چیز آپ ایک ہی جگہ پر پا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ترقی ہے, ترقی. تو اسلام جس چیز کی طرف بلا رہا ہے یہ آدھنک پن ہے, یعنی اور بھی زیادہ ترقی ہے. یہ تمام معبودان باطلا کو چھوڑ کر کے آپ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلے آئیے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان جو بھی عبادت کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, کہ حکم دیا گیا ہے, ہر کسی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاص طور سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرے, کسی اور کے لیے عبادت نہ کرے. اگر کسی اور کے لیے عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت جو ہے قابل قبول نہیں ہے. اس معنی کی بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. اور میں نے وہ حدیث جو پڑھی, بنی الاسلام علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. اس میں پہلی بنیاد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی ہے, اور جتنے معبودان باطلا ہیں ان کا انکار ہے. کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا بھلے دعویٰ کرتا ہو, لیکن اگر وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا ہے اور دوسرے معبودان باطلا کا انکار نہیں کرتا ہے تو حقیقت معنوں میں وہ مسلمان نہیں ہے اور وہ جنت کا حقدار نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ یہ آپ قرآن کے آیتیں پڑھیں, قرآن کو پڑھیں, احادیث کو پڑھیں, اس سے آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت ہو, کسی بھی شکل میں عبادت ہو, عبادت کی جتنی بھی شکل ہو. میرے بھائیو, عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ وہ کام کیا جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے, وہ عبادت ہے. تو کوئی بھی کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے وہ اگر دوسرے کے لیے کرتا ہے تو وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك الدين القيم. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ذکر کیا ہے کہ چاہے وہ نماز پڑھے, چاہے قربانی کرے, چاہے کوئی بھی کام کرے, وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے کامیابی کی ضمانت نہیں ہے, کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. وہ جو ہے دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا, در بدر بھٹکے گا, یہاں اپنا سر پٹکے گا, وہاں پٹکے گا, یہاں خرچ کرے گا, وہاں خرچ کرے گا, اس در پر جائے گا, اس در پر جائے گا, لیکن کامیابی نہیں پائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صرف اور صرف ایک اللہ کو مانے اور کامیاب ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی دعوت دی, اور تمام انبیاء کرام نے بھی اسی بات کی طرف جو ہے دعوت دی ہے, اسی چیز کی طرف بلایا ہے. تو میرے بھائیوں, میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں پڑھیں, اس کے بارے میں جانیں, اور توحید کے بارے میں جتنی بھی آیتیں ہیں, جتنے بھی احادیث ہیں, آپ اس کو پڑھیں, اس کے معنی کو سمجھیں, اس کے مفہوم کو سمجھیں. انشاءاللہ آپ کے اوپر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف وہ اللہ ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں, جتنی کی بھی عبادت ہو رہی ہے اس دنیا میں, سب کے سب باطل ہیں. اور میں نے پہلے بھی یہ بات بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں, لیکن وہ نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتایا ہے قرآن مجید کے اندر, اسی نام سے پکارنا صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سارے نام ہیں, لیکن وہ نام جو اللہ تعالیٰ نے خود پسند کیا اس سے پکارنا بہتر ہے. اور اس میں سب سے بہترین نام اللہ ہے, سب سے بہترین نام اللہ ہے.
اور جتنے بھی نام ہیں جو صفاتی نام ہے صرف انہی ناموں سے پکارنا ہے، دوسرے نام جو ہے آپ اپنی طرف سے نہیں رکھ سکتے، صفاتی نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اسی سے پکارنا ہے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کریں، خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے لیے صرف عبادت کریں، اس کو خاص کرتے ہوئے کوئی بھی کام کریں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کوئی بھی عبادت کریں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں اگر ان کے لیے آپ کرتے ہیں، چاہے قربانی کریں، چاہے نماز پڑھیں، چاہے زکوٰۃ دیں، چاہے کوئی بھی کام کریں، اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کرتے ہیں تو آپ کا یہ کام جو ہے قبول نہیں ہوگا۔ یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم تمام لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔